کھینچ دیا اللہ اکبر، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کیا اللہ بڑا ہے؟ یہ سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کا معنی بنتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ اکبر الف کو کھینچ دیا، حمزہ کو کھینچ دیا، تو اس کے اندر سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ بڑا ہے؟ اب یہ جملہ ایسا ہے کہ یہ کفریہ جملہ ہے۔ اب اگر کوئی اس کے معنی کو جان کر یہ غلطی کرے گا تو وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، تو لہذا لفظ اللہ اکبر کا صحیح تلفظ ہمیں آنا چاہیے۔ اللہ اکبر کے الف کو بھی نہیں کھینچنا، اکبر کے بار کو بھی نہیں کھینچنا، اور اسی طریقے سے جو با ہے اس کو بھی نہیں کھینچنا، بار۔ اب اسی طرح بات مکبر حضرات بنتے نا، کسی وجہ سے امام کی آواز پیچھے نہیں پہنچ رہی ہوتی، تو عموماً یہ غلطیاں خصوصیت کے ساتھ ایسے لوگ کرتے ہیں۔ اب اگر جن لوگوں نے اس کی غلط تکبیر پر اس کی ابتدا کی، اس کی اپنی نماز بھی گئی، پیچھے والوں کی بھی نماز گئی، لہذا مکبر بننا بھی یوں سمجھیے کہ آسان نہیں ہے۔ مکبر بھی اسی کو بننا چاہیے کہ جو اس کی ادائیگی کرنا بھی جانتا ہو، تو لہذا مکبر حضرات جو ہوتے ہیں وہ اس پر بھی توجہ ضرور کریں۔ جو درست تلفظ ہے وہی ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب لکھی گئی ہے اللہ اکبر، یہ اس کا درست تلفظ ہے، اور اسی طریقے سے اس کی ادائیگی کی جائے۔ نماز کا جو دوسرا فرض ہے، یہ نماز کا پہلا فرض تکبیر تحریمہ مکمل ہوا، نماز کا جو دوسرا فرض ہے وہ ہے قیام۔ دوسرا فرض کیا ہے؟ قیام۔ اس کی تفسیر یہ ہے کہ کمی کی جانب قیام کی حد یہ ہے کہ ہاتھ بڑھائے تو گھٹنوں تک نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ قیام کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھ اگر ہم کھڑے ہو کر جھکائیں، ہاتھوں کو بڑھائیں تو وہ گھٹنے تک نہ پہنچے، یہ قیام کی تعریف ہے۔ لیکن درست اور صحیح قیام یہ ہے کہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا جائے۔ اب بعض لوگوں کی کمر کے اندر جھکاؤ ہو جاتا ہے، وہ اس کی تفصیل میں نہیں آتے ہیں، انہیں رعایت ہے کہ جو تکلیف کی وجہ سے یا اپنی پیٹھ جھک جانے کی وجہ سے ان کے قیام کے اندر جھکاؤ آ جاتا ہے، تو وہ اپنی رعایت کے مطابق اس عذر کی وجہ سے انہیں چھوٹے۔ لیکن اگر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے، اس طریقے سے بعض لوگوں کو تکلیف تو نہیں ہوتی، لیکن ان کو ویسے بھی اگر وہ کھڑے ہوں گے نا، ان کو جھک کر کھڑے ہونے کی عادت ہوگی، یا ان کو جھک کر نماز پڑھنے کی عادت ہوگی، لہذا جو کسی بغیر مجبوری کے اس طرح اپنے قد کو جھکا دیتے ہیں وہ بالکل سیدھا ہونے کی کوشش کریں، اور یہی قیام کی درست تعریف ہے۔ قیام اتنی دیر تک ہے جتنی دیر تک قراءت ہے، بقدر قراءت فرض قیام بھی فرض، بقدر قراءت واجب قیام بھی واجب، اور بقدر قراءت سنت قیام بھی سنت ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنی قراءت کرنا فرض ہے اتنی دیر قیام کرنا بھی فرض ہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا قیام کہلاتا ہے۔ اس کو آپ آسان لفظوں میں یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا یہ قیام کہلاتا ہے۔ لہذا جتنی دیر قراءت کرنا یعنی کہ تلاوت کرنا فرض ہے، اتنی دیر قیام کرنا بھی فرض ہے۔ جتنی دیر تلاوت کرنا واجب ہے، قراءت کرنا واجب ہے، اتنی دیر قیام کرنا بھی واجب ہے۔ اسی طرح جتنی دیر قراءت کرنا سنت ہے، جتنی مقدار بیان ہوئی کہ اتنی مقدار قراءت کرنا سنت ہے، تو اتنی دیر قیام کرنا بھی سنت ہو جائے گا۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے۔ فرض وتر عیدین اور سنت فجر میں قیام فرض ہے، کیونکہ جو سنت فجر ہے یہ بھی واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ سنت فجر کو بھی قریب بواجب ہونے کا درجہ دیا جاتا ہے، اسی لیے اگر کوئی جماعت کے وقت آتا ہے فجر کی نماز کے اندر، جماعت قائم ہے، تو اس کو یہ رعایت ہے کہ وہ اپنی فجر کی سنتیں پڑھیں اور پھر امام کے ساتھ شامل ہو جائے۔ ہاں اس صورت میں فجر کی سنتیں چھوڑنے کی رعایت ہے کہ اگر یہ خدشہ ہے کہ اگر میں نے سنتیں پڑھی تو میری جماعت نکل جائے گی، اب فجر کی سنتوں کو چھوڑ کر جماعت میں
میں شامل ہو جائے اور فجر کی سنتیں سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد پڑھ لی جائیں، اس کا یہ وقت ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یہ جو نمازیں ہیں ان کے اندر قیام کرنا بھی فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح کوئی یہ نماز بیٹھ کر پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی، بلا عذر کوئی یہ نمازیں بیٹھ کر پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ کھڑے ہونے سے محض کچھ تکلیف ہونا عذر نہیں، بلکہ قیام اس وقت ثابت ہوگا، یعنی اس وقت معاف ہوگا کہ کھڑا نہ ہو سکے یا سجدہ نہ کر سکے، یا کھڑے ہونے یا سجدہ کرنے میں زخم دیتا ہے، یا کھڑے ہونے میں قطرہ آتا ہے، یا جتائی ستر کھلتا ہے، یا قراءت سے مجبور ہو جاتا ہے، یوں ہی کھڑا ہو سکتا ہے، مگر اس سے مرض میں زیادتی ہوتی ہے یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھے۔ جتنی بھی صورتیں بیان ہوئی ہیں ان میں سے کوئی ایک صورت کی پائی جاتی ہے تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رعایت ہوگی۔ اب ویسے تو ہمیں بعض لوگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں، اب یہ کھڑا ہونے والا شخص اپنی کیفیت کو جانتا ہے، اگر معمولی سی تکلیف ہے تو بیٹھ کر نماز نہ پڑھے، لیکن اگر زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا یا کسی طریقے سے سجدہ نہیں کر سکتا، گھٹنے میں تکلیف ہے، رکوع نہیں کر سکتا، اس طرح کے آزار ہیں، تو ان آزار کی وجہ سے اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے کی رعایت ہوگی۔ اگر عصا یا بیساکھی خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہونا ممکن ہے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر پڑھے۔ آج کل جس طرح کرسیوں کا ماحول ہے نا، تو ہر ایک کوشش کرتا ہے اس فیشن پر عمل کرنے کی۔ اگر معمولی سی بھی تکلیف ہو جاتی ہے، اب بات وہی بیان ہوئی، ہر ایک اپنی تکلیف کو خود جانتا ہے۔ اب اس مسئلے کو سننے کے بعد جب کبھی ایسی حاجت ہو تو خود پر غور کر لیں کہ حالت کیا ہے۔ اگر دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، اپنے نماز کے ارکان کو ادا کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے۔ ایسی صورت میں بیٹھ کر نماز پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی۔ اگر صرف اتنا کھڑا ہونا ممکن ہے کہ کھڑے کھڑے تکبیر تحریمہ کہہ لے گا تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے، اور اب کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ جائے۔ اچھا، یہ جو مسئلہ بیان ہوا ہے یہ اس صورت میں ہے کہ جب وہ قیام میں تو کھڑا ہو سکتا ہے لیکن رکوع اور سجدے پر قادر نہیں، یا اسی طریقے سے رکوع اور سجدہ تو کر سکتا ہے لیکن زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ اگر اتنی دیر بھی کھڑا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ اکبر کہہ لے تو وہ اللہ اکبر کہہ لے کھڑے ہو کر، اور اس کے بعد وہ بیٹھ کر نماز پڑھے۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو رکوع یا سجدہ دونوں میں سے ایک، یہ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی ہیں، میں یہاں پر بھی کئی مرتبہ یہ مسئلہ بیان کر چکا ہوتا ہوں، لیکن بعض ہمارے نئے آنے والے نمازی حضرات ہوتے ہیں جن کو ہو سکتا ہے اس بات کا علم نہ ہو، لیکن بعض ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ضد کی وجہ سے مسئلے کو سننے سے اپنے کان بہرے کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ ہمارا کام ہے درست مسئلہ بتانا، کوئی عمل نہیں کرتا وہ اس کا اپنا معاملہ ہے۔ تو اس کا مسئلہ یہی ہے کہ جو شخص رکوع یا سجدہ، یہ دونوں باتیں یاد رکھیں، جو شخص رکوع یا سجدہ دونوں میں سے کسی ایک پر قدرت نہیں رکھتا، وہ نہیں کر پائے گا، تو اس سے قیام معاف ہو جاتا ہے، اس سے قیام معاف ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو ہے نا بیٹھ کر نماز پڑھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگر صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے وہ حضرات جو جماعت کے اندر شامل ہوتے ہیں اور پھر وہ کرسی پر جب کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی جو کھڑے ہونے کی حالت ہوتی ہے وہ صف خراب کر دیتی ہے، وہ آگے ہو جاتے ہیں، بقیہ صف پیچھے ہو جاتی ہے۔ اب اس میں صف بھی خراب ہوتی ہے، اس میں دونوں مسئلے سامنے درپیش ہو جاتے ہیں۔ اب صف بھی خراب ہو رہی ہوتی ہے اور وہ غلط مسئلے پر بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو رعایت ہے تو آپ یا تو زمین پر بیٹھ جائیں، زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھیں، یا اگر آپ کرسی استعمال کر ہی رہے ہیں تو جماعت کے اندر یہ خیال رکھیں کہ آپ بیٹھ کر ہی نماز پڑھیں۔ اگر آپ کو رعایت ہے تو بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو اس میں صف بھی
خراب نہیں ہوگی۔ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی بیٹھ کر نفل پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، کہ جیسا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف یعنی آدھا ثواب ہے۔ ہمارے بعض نمازی حضرات جو ہے بالکل کھڑے ہو کر پوری نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن بقیہ 2 رکعتیں جو نفل کی بچتی ہیں وہ بیٹھ کر پڑھتے ہیں۔ اب بیٹھ کر پڑھ تو سکتے ہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، لہذا اگر ممکن ہو کہ کھڑے ہو کر ہی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تو بہتر یہی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں تاکہ پوری نماز کا ثواب بھی ملا۔ اچھا، اس کو بعد لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب بیٹھ کر جو نفل پڑھنا ہے نا وہ سنت ہے، بیٹھ کر نفل پڑھنا سنت ہے۔ اچھا، ایسی ہی کیفیت پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بھی ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے بیٹھ کر نفل پڑھنا شروع کر دیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام